السلام علیکم فرینڈ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسکول کی باسکٹ بال کی ٹیم میں کھیلا کرتا تھا۔ ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول کافی بڑی زمین پہ مبنی تھا۔ اسکول میں ہر کھیل کا الگ میدان ہے۔ ہم سب لڑکے مغرب کے بعد اسکول میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ جو لڑکا پہلے آ جاتا ہے وہ باسکٹ گراؤنڈ کے گرد لگے الیکٹرک پول پہ لگا مین سوئچ آن کر دیتا ہے۔ گراؤنڈ روشنی سے بھر جاتا ہے۔ گراؤنڈ کے قریب 8 پول نصب ہیں۔ گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر سے عصر تک بارش ہوتی رہی تھی مسلسل، اور مغرب کے ٹائم تک ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ اور میں نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی بال اٹھا کر پریکٹس کے لیے چلا گیا۔ اسکول کے گیٹ پر مجھے کوئی بھی نہیں ملا۔ میں نے کچھ منٹوں کے انتظار کے بعد جالی دار گیٹ میں لگے ہوئے چھوٹے سے دروازہ کھول کر اسکول میں داخل ہو گیا۔ میں سیدھا باسکٹ بال گراؤنڈ گیا۔ جیسے ہی میں نے میدان میں قدم رکھا، ایک پول کی لائٹ خود بخود روشن ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر میں چونک سا گیا اور حیران ہوئی نگاہوں سے پول کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ اسی وقت ایک ایک کر کے سب پولز کے بلب آن ہوتے گئے۔ میری حیرانی یہ بات سوچ کر ختم ہو گئی کہ شاید مجھ سے پہلے آنے والے لڑکے نے یہ سب آن کیے ہوں، اور اس وقت لائٹ نہ ہو۔ شاید اندھیرے میں ٹھہرنے کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا۔ لگتا ہے ابھی ابھی لائٹ آئی ہے، اسی وجہ سے سارے پولز آن ہو چکے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بہت سارے لڑکوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے لگا کہ سب لڑکے آ گئے ہیں۔ میں خود روشنی میں کھڑا تھا اور لائٹ کی روشنی پورے باسکٹ بال گراؤنڈ پہ پھیل رہی تھی، اور گراؤنڈ سے باہر گھپ اندھیرا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ سارے لڑکے گراؤنڈ میں داخل ہوئے، گراؤنڈ کی ساری لائٹس آف ہو گئیں اور پورا گراؤنڈ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ ہم سمجھے شاید گراؤنڈ کی لائٹ چلی گئی ہو، مگر گراؤنڈ کے باہر جتنے بھی گھر تھے ان سب کی لائٹیں جل رہی تھیں۔ ہم وہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور اس نے پول پہ لگا مین سوئچ آن کر دیا۔ بلب روشن ہو گئے اور پورا گراؤنڈ روشن ہو گیا۔ لڑکے نے حیرانی سے کہا کہ مین سوئچ تو آف تھا، میں نے ابھی آن کرا ہے، اور یہ بلب کیسے جل رہے تھے پہلے؟ ہم سب حیران کھڑے تھے۔ تو ایک لڑکا بولا، شاید دوپہر کی بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے بلب اور پول میں ارتھ آ گیا ہو، اسی لیے بلب روشن ہو۔ اس بات کو سن کر ہم سب خاموش ہو گئے اور بلب روشن ہونے والی بات نہ بتائی۔ اتنی دیر میں اور بھی لڑکے آ گئے۔ ہم سب نے پریکٹس شروع کر دی۔ پھر میں نے اپنی بال پول میں لگے ہوئے رنگ میں ڈالنے کے لیے اچھالی تو وہ کافی اونچائی سے ہوتی ہوئی پول سے اونچے دوسرے گراؤنڈ میں جا گری۔ میں بھاگ کر اٹھانے چلا گیا۔ روشنی سے ایک دم اندھیرے میں آنے سے بال بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد بال دور پڑی ہوئی نظر آ گئی۔ میں بال اٹھا کر واپس سے گراؤنڈ میں آ گیا۔ میں نے دوبارہ رنگ کے لیے بال اچھالی۔ اس بار بھی بال پول کی کافی اونچائی سے گزر کے برابر والے گراؤنڈ میں دوبارہ چلی گئی۔ پھر میں بال کی طرف بھاگا اور پھر بال واپس اٹھا کر لے آیا۔ اب میں نے تھوڑا رنگ کے بالکل پاس جا کے آہستہ سے بال رنگ کی طرف اچھالی۔ اس بار بال پول کے اوپر سے گزر گئی۔ میں اسی لمحے بال کے پیچھے پھر بھاگا، مگر بال دوسرے گراؤنڈ میں آگے کی طرف کچھ یوں جا رہی تھی جیسے اسے کسی نے کک ماری ہو۔ میں بال کے پیچھے دوڑتا گیا۔ بال آگے کی طرف چلی گئی۔ میں حیرانی سے بھاگتا ہوا بال تک پہنچا اور جھک کر بال کو ہاتھ میں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میرے جیسے ہی بال پہ ہاتھ پڑے، اسی کے ساتھ مجھے کسی کے پاؤں نظر آئے۔ میں نے لاشعوری طور پر بال اٹھا کر
پیچھے ہٹتے ہوئے میں نے پاؤں سے اوپر کی طرف دیکھا۔ میری پوری تھوڑی پورا چہرہ اوپر ہو گیا، مگر ٹانگوں کا سائز نہ ختم ہوا۔ میں ڈر کے مارے واپس بھاگا۔ واپس گراؤنڈ میں آتے ہوئے میں نے کافی بار پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر ٹانگیں ہی نظر آئیں۔ روشنی کے پاس آ کر پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہ تھا۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پلیز آگے بھی شیئر کریں۔